ایک دفعہ ایک کتا گزر رہا تھا تو مجنو جو ہے وہ اس کتے کے پیر چومنے لگ گیا، اور سخت دل لوگ، پتھر دل لوگ بس فتوے لگاتے رہتے ہیں وہاں پہ کہ وہ کیسی جنت ہوگی جہاں آپ کا دیدار ہی نہ ہو سکے گا، جہاں آپ کا معیت ہی نہیں ہوگی، آپ کا تو وہ مقام میرا پتہ نہیں کیا۔ محبت اور محبت کرے اور اطاعت نہ کرے، یہ تو جھوٹی محبت ہے۔ انہوں نے پسند فرمائی میٹھی چیز، لیکن کیا یہ عادت مبارکہ تھی کہ ان کا کھانا نامکمل رہتا تھا حلوے کے بغیر؟ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ ایسے دعوے سے۔ ایک صحابی آئے ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس، اور بڑے اداس تھے۔ ہماری اداسی کیا ہوگی کہ جاب چلی گئی اور کیا ہوگا، کوئی نقصان ہو گیا، تو نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا بات، اداس کیوں؟ یا رسول اللہ، میرا ہر دن اس حال میں گزرتا ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ مجھے شوق ہوتا ہے کہ آپ کا دیدار کروں، کیونکہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میرا دن ہی نہیں گزرتا آپ کو دیکھے بغیر۔ یہ ہے محبت، نہیں ہمیں کی نہیں نا ہم نے کبھی، ہمیں نہیں پتا کیا مطلب ہے اس کا۔ تھوڑا سا جملہ معترضہ کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ سائٹ پہ نوٹ، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے لیلا مجنو کی محبت کا، ہے تو ایک دنیاوی ایک عورت ایک مرد کی محبت کی کہانی، لیکن محبت کو سمجھنے کے لیے ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے ان کو کوٹ کیا ہوا تھا کہ سمجھے تو صحیح محبت کیا ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک کتا گزر رہا تھا تو مجنو جو ہے وہ اس کتے کے پیر چومنے لگ گیا، تو کسی نے کہا بے وقوف کیا کر رہے ہو، کتے کے پیر چوم رہے ہو؟ کہتا ہے لیلا کی گلی سے ہو کے آیا ہے۔ ہاں، ایک دفعہ اس کا والد جو ہے بڑا پریشان تھا مجنو کا، اس کو مجنو کہتے ہی اس لیے کہ پاگل ہو گیا تھا لیلا کی محبت میں، تو اس کو کعبۃ اللہ لے گیا، مکہ مکرمہ لے گیا، اور جا کے کہا کہ دیکھو توبہ کرو، تم کس گناہ میں پڑ گئے ہو۔ وہ ہماری طرح کی لڑکے لڑکیاں نہیں تھی کہ وہ ملتے تھے اور آپس میں بس محبت تھی، اس کو ملاقاتیں تھوڑی ہو رہی تھیں ان کی، لیکن محبت ہو گئی اس کو۔ تو اس نے کہا باپ نے کہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو کہ میں اس دل سے میں اپنی لیلا کی محبت کو نکال رہا ہوں۔ تو اس نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑا، اور اس نے ایک عربی میں مشہور ایک شعر عربی میں لکھا جاتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ یا اللہ، لیلا کی محبت میرے دل سے کبھی نہ نکالنا، اور اس شخص کی مغفرت کر دینا جو میری دعا پہ آمین کہے۔ سبحان، اس کا باپ پیچھے کھڑا سن رہا ہے، یہ مثال دی جاتی ہے کہ آمین کو کیسے اس کو پروناؤنس کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے محبت، کسی حال میں بھی دل سے نہیں نکالوں گا۔ ان در و دیوار سے محبت ہو جائے گی جہاں میرا محبوب رہتا ہے، ان چیزوں کو بھی چوموں گا جو میرے محبوب کے استعمال میں رہی ہیں، ان گلیوں سے محبت ہو جائے گی، ان در و دیوار سے محبت ہو جائے گی۔ کیوں جاتے ہیں مدینہ منورہ؟ ان در و دیوار کی محبت میں جاتے ہیں۔ مواجہ شریف کیا ہے؟ ایک جالی ہی تو ہے کہنے کو، لیکن اس جالی کے پیچھے جس کی آرام گاہ ہے، جو روضہ مبارک ہے، اس کی محبت میں وہ جالی بھی تو کتنی مقدس ہو جاتی ہے، جبکہ جالی بے حیثیت تو ایک ایلومینیم کی بنی ہوئی جالی تو ہے جس پہ گولڈ پلیٹڈ ہے۔ یہ ہے محبت۔ وہاں پہ سیلفیاں نہیں لیتا انسان، وہاں پہ تصویریں نہیں کھینچ رہا ہوتا انسان، وہاں تو لوگ جو جاتے ہیں جن کی محبت ٹوٹ کے بھری ہوتی ہے، ان کی تو نظر نہیں اٹھتی وہاں جا کے، وہ تو ایک لمحہ بھر کے اس جالی کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو کیفیت ہے، اور سخت دل لوگ، پتھر دل لوگ بس فتوے لگاتے رہتے ہیں وہاں پہ کہ صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا دن ہی نہیں گزرتا آپ کو دیکھے بغیر۔ تو اداسی اس بات پہ ہے کہ جنت میں آپ تشریف لے جائیں گے، میں بھی اللہ کے کرم سے جنت میں جاؤں تو وہاں تو آپ کا مقام ہوگا وہ فردوس اعلیٰ، اور میں پتہ نہیں کس درجے پہ ہوں گا، وہاں پہ آپ کا دیدار ہی نہیں ہوگا تو وہاں کیا مزہ۔ اداسی مجھے اس چیز پہ ہو رہی ہے، سوچ سوچ کے اداسی ہو رہی ہے کہ وہ کیسی جنت ہوگی جہاں آپ کا دیدار ہی نہ ہو سکے گا، جہاں آپ کا معیت ہی نہیں ہوگی، آپ کا تو وہ مقام میرا پتہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کی معیت میں ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، یعنی صدیقین، یعنی شہداء، یعنی صالحین، نیک لوگ۔ اور کیا ہی خوبصورت رفاقت ہے۔ کس پہ اداسی تھی؟ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ جواب کیا آ رہا ہے کہ جس کو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ تو ان کے ساتھ ہوگا، فکر نہ کرو۔
کیا مطلب ہوا؟ محبت ایکولز اطاعت، محبت کرے اور اطاعت نہ کرے، یہ تو جھوٹی محبت ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت ہو، میں کہوں گا یار پانی پلا دینا، آپ کہیں جی معافی چاہتا ہوں، پانی تو نہیں پلا سکتا، محبت بڑی ہے آپ سے۔ کتنا جھوٹا دعویٰ ہے نا، جھوٹ بول رہا ہے، سفید جھوٹ۔ اللہ کے کہیں جی نعرے لگائیں محبت ہے، لبیک یا رسول اللہ، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جھوٹ نہ بولا کرو، سوری جھوٹ تو بولنا میں نہیں چھوڑ سکتا، غیبت نہ کیا کرو، غیبت تو معافی چاہتا ہوں، دیکھیں کیا کریں پھر مجلس میں بات ہی کیا رہ جائے گی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نظر نیچی کر لو، یہ تو بڑا مشکل ہے، آج کل نظر کہاں سے نیچی ہوتی ہے، سوشل میڈیا نہ دیکھوں تو کیا کروں، سارا دن کیسے گزرے گا، لیکن محبت بڑی ہے یا رسول اللہ۔ تو پہلی علامت اللہ کے رسول کی پیروی کی جائے اور سنت نبوی پر عمل کیا جائے۔ سنت کون سی؟ داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، بس، یا حلوے کھا لیے؟ یہ بھی عجیب، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ حلوے کو سنت کیسے کہتے ہیں۔ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، سنت وہ ہوتی ہے جو عادت مبارکہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی میٹھا ملا انہوں نے پسند ضرور فرمایا، انہوں نے پسند فرمائی میٹھی چیز، لیکن کیا یہ عادت مبارکہ تھی کہ ان کا کھانا نامکمل رہتا تھا حلوے کے بغیر؟ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ ایسے دعوے سے۔ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا میرے بھائیوں ان کے گھر میں، 2 مہینے، میں مبالغہ نہیں کر رہا، 2 مہینے چولہا نہیں جلا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، ہماری والدہ ام المومنین، پریشان ہو گئے تابعی جو پوچھ رہے ہیں، ان کو بتا رہی ہیں گزارا کیسے ہوتا تھا، کہتے کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، کھجور کھاتے، کبھی کبھی دودھ مل جاتا تھا، اور ہم کہتے ہیں جی سنت کہاں ہے، کھانا ختم ہو گیا، سنت کہاں ہے، حلوہ کہاں ہے، میٹھا کہاں ہے، سویٹ ڈش کہاں ہے؟ ہماری سنتیں بس یہیں پہ موقوف ہو گئیں، اور مرد جو ہیں جب بیٹھتے ہیں تو آپس میں 4 شادیوں کے بغیر ان کو مزہ ہی نہیں آتا ان کی اس کا تذکرہ کیے بغیر۔ یہ تو داڑھی رکھنا تو بہت آسان ہے، مشکل ہے؟ شیو نہ کرو داڑھی آ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، شیو کرنے میں محنت لگتی ہے، داڑھی آنا تو آٹومیٹک ہے، اللہ نے خود ہی سے فطرت بنائی ہوئی ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ لیکن جو سنت، عادت، اخلاق حمیدہ، وہ اس میں محنت ہے، وہ ہے نا اصل سنت کی اتباع۔ یہ تو بہت آسان کام ہے میرے بھائیوں، بیٹھ کے پانی پی لوں گا، بیٹھنا کوئی مشکل کام ہے؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھانا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ بائیں ہاتھ سے کھانا مشکل ہے اس کے لیے جس کا اسٹرانگ ہینڈ دایاں ہوتا ہے، ہاں اس کے لیے مشکل ہے، جس کا اسٹرانگ ہینڈ بایاں ہوتا ہے اس کو دائیں ہاتھ سے کھانا مشکل ہے، لیکن وہ تو کم لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کون سی مشکل باتیں ہیں؟ اصل کام جو کرنے والا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ مسکرانا سنت ہے، جب دل نہ چاہ رہا ہو۔ مسکرانا بہت مشکل کام ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ مسکراتا ہوا شخص کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، اور جو ان کے دل کی کیفیت تھی وہ تو اللہ نے راز کھولے نا، قرآن پڑھ کے دیکھیے، لعلک باخع نفسک، اب اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں کہ یہ مومن نہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں۔ آپ کا دل، مجھے پتا ہے، اللہ کے فرماتے مجھے پتا ہے کہ آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، یہ جو باتیں لوگ کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کے دل میں کتنی تکلیف ہے، جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کا دل گھٹ رہا ہے، اللہ نے راز کھولے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ اللہ نہ بتاتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ جس سے بھی ملتے تھے مسکراتے چہرے سے ملتے تھے۔ یہ ہے سنت۔ کہاں ہے سنت؟ ہر ایک سے جو مرضی گزری ہے، میرے باس نے جو مرضی کہا ہے، مجھے بدتمیزی کی ہے، بد اخلاقی کی ہے، میرے اوپر کام کا بڑا پریشر ہے، لیکن گھر آؤں تو بیوی کے ساتھ ایک کھلے چہرے، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملوں، یہ ہے سنت، یہ ہے محبت۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ یا بنی، پیارے بچے، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، کہ بیٹا سنو میری بات، اگر تمہارے پاس اتنی قدرت ہو، یہ طاقت ہو کہ تم کوئی صبح اور کوئی شام ایسی نہ کرو مگر یہ کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی بھی برائی، کوئی برا خیال، کوئی برا گمان، کوئی نفرت نہ ہو، تو ایسا ضرور کرنا۔ چھوٹا سیدنا انس چھوٹے سے بچے تھے، 10 سال کی عمر میں آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، 20 سال کی عمر تک خدمت کی، ایسا ضرور کرنا۔ پھر فرمایا ثم قال یا بنی وذلك من سنتی، بیٹا یہ میری سنت ہے، میں اپنا دل صاف رکھتا ہوں، کسی کے لیے کوئی بدگمانی نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی غلط بات نہیں۔ اور پھر فرمایا ومن احیا سنتی فقد احبنی، جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ ہے محبت، جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ،
اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کس پہ فرمایا کہ دل صاف رکھنا، یہ ہے کام کرنے کا۔ داڑھی رکھنا، حلوے کھانا تو کیا مشکل کام۔